الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من نحل حسن أدب أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، یہ دنیا اور یہاں کی زندگی یہ آخرت کی کمائی کے لیے دی گئی ہے. دنیا اور یہاں کی ضرورتیں وقتی ہیں، چند روزہ ہیں اور اس کو ختم ہو جانا ہے. آخرت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی راحت یا تو ہمیشہ کی تکلیفیں میرے دوستو اللہ نے وہاں پر چھپا رکھی ہیں. یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، بظاہر آدمی آزاد نظر آتا ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے، بظاہر اس کے حرکت پر کسی آدمی کو دیکھ بھالی کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی زندگی لکھی جا رہی ہے اور شمار کی جا رہی ہے. اس کے اچھے اعمال بھی لکھے جائیں گے، اس کے برے اعمال بھی شمار کیے جائیں گے. اور جس دن جہنمیوں کو ان کے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے اور ان کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، اس وقت میں وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں نکال دیجئے. جس اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس اللہ کو پکار لگائیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل، ہمیں نکال دیجئے یہاں سے. ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، نعمل صالحا، ہم بڑے اچھے کام کریں گے. زندگی ہماری پورے کا پورا سرمایہ، سارے کا سارا کیپٹل ہم نے تجھے ناراضگی میں
تجھے ناراض کرنے میں لگایا تھا. ہماری صبح بھی، ہماری شام بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی ہم مرضی کی زندگی جی رہے تھے، لیکن نعمل صالحہ، اب وہ نہیں کریں گے جو ہم کر کے آئے ہیں. غیر الذی کننا نعمل، ہماری زندگی تو وہ ہوگی جو ہم پچھلے زمانے میں نہیں کرتے تھے، یعنی جو ہم نے کیا وہ نہیں کریں گے. اب تو نیکی ہی نیکی، نمازیں ہی نمازیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہی اعمال. ان کی پکار تو بڑی اچھی نظر آئے گی، لیکن ایک فرشتہ یہ پوچھے گا بھائی بتاؤ، اولم نعمرکم، کیا تم کو بڑی زندگی نہیں دی گئی تھی؟ تم نے بڑے بڑے دکانیں کھولی، بڑے بڑے بزنس کیے، بڑے بڑے عمارتوں کو کھڑا کیا اور بڑے بڑے کام کیے. تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے ہسپتال بنائے، کالجز بنائے، اسکول بنائے، مالز بنائے، پتہ نہیں دنیا کو تم نے کیا کچھ کر دیا. بڑی لمبی زندگی دی گئی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اتنی لمبی زندگی تھی کہ اس زندگی میں کوئی اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے نصیحت حاصل کر کے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا. ما یتذکر فیہ من تذکر، تو تمہیں نصیحت مل جاتی اور تم زندگی کو بدل دیتے. اور اتنا ہی نہیں تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، بتانے والے آئے، علماء آئے، مصلحین آئے، تمہیں سمجھانے والے آئے، مبلغین، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے تمہارے دروازوں تک آئے ہیں. جب تمہیں سمجھایا بھی گیا، بولا بھی گیا، بتایا بھی گیا، لیکن تم سنے نہیں. تمہیں دنیا کا نشہ ایسا چڑھا تھا، شرابی کا نشہ تو صبح کو اتر جاتا تھا، لیکن مال کا نشہ تمہیں نہیں اترا. ہاں، مال کا نشہ نہیں اترا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے. تم کو زیادہ مال بٹورنے، مال جمع کرنے کی فکر میں اللہ سے دور کر رکھا ہے، غافل کر رکھا ہے. کمائے جا رہے ہیں، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں. کماؤ، جماؤ. اس مال کو بٹورنے میں، مال جمع کرنے نے الہاکم، تم کو اللہ سے دور کر دیا، تم کو اللہ سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اسی پیسے، بلڈنگ، بزنس، پیٹرول، پلاٹینم، گولڈ، سلور، اسی دھندے کرتے تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. ہاں، کتنا بڑا بیوقوف انسان جو اپنے کو سمجھدار سمجھتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو رکھ کر سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج پر، تو اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کس کا ہے. ایک پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا ما اکلنا ربحنا، جو ہم دنیا میں کھائے پیے پہنے اوڑے نفع میں رہے، ہمیں اس کا مزہ مل گیا. وما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے کے لیے بھیج دیا، آخرت کے لیے، اللہ کے نام پر، وہ سارے کا سارا ہم یہاں آ کر جمع کر لیے. آگے کے لیے بھیج رکھا تھا، ریزرو اکاؤنٹ کھول رکھا تھا، وہاں پر جمع ہوتا رہا. ہم جو ہے جمع اس فکس ڈپازٹ کو ہم نے موت کے بعد وصول کر لیا. وما خلفنا خسرنا، جس کو دنیا کہتی ہے میرا 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 میرا، اچانک موت نے آ کر کیا دبوچا کہ سارے کا سارا چلا گیا دوسرے کے ہاتھ میں. 2 روپیہ ہمارے کام نہیں آیا. کیا چھوڑتے ہیں لوگ؟ کون سی چیز تمہارے بدن پر چھوڑی جائے گی میرے اور آپ کے بدن پر؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ
زندگی ہے جس پر انسان افسوس کھائے گا، حسرت کرے گا، پچھتاوا کرے گا. کس غفلت میں تھے، کس نیند میں سوئے ہوئے تھے، کہاں پڑے ہوئے تھے، کس اللہ کو راضی ناراض کر بیٹھے تھے. ہاں اب وہ چاہے گا کہ بھئی واپس آئیں، ریٹرن آ جائیں دنیا میں. جیسے سعودی میں گیا ہوا انسان، اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. کفیل کچھ کام بتاتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے تو کچھ کام اور ہے. یہاں سے اس کو ڈرائیور کا ویزا ملتا ہے، ہاؤس ڈرائیور، وہاں جا کر دیکھتا تو مزرعے کا کام ملا ہے کہ بھئی ریگستان میں جاؤ، اونٹیں چڑھاؤ. اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے کو دیکھتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی نہیں ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے ایئرپورٹ پر سفر کیا ہے ہوائی جہاز سے. جو پروسیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوتے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، بورڈنگ پاس لیتے ہیں. بورڈنگ پاس لینے کے بعد آپ کا سارا مال جمع، سارا سامان جمع ہو جاتا ہے. پھر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. پھر کسٹم کے بعد جانے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے میں بہت اہم چیز تھی، میں چھوڑ کے آ گیا. واپس آ سکتے ہیں؟ آنے دیا جائے گا؟ نہیں. دنیا کا بنایا ہوا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک کی آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اس لمٹ کو پار کر دیں گے تو پھر تمہارا دوبارہ واپس آنا مشکل ہے. اگر آؤ گے تو آ نہیں سکتے، آنا چاہو گے. اللہ بتاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے. اب اس دنیا کی زندگی میں ہم جی رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کمانے سے منع نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا. یہ بتایا کہ اس جمع کرنے میں تم اللہ کو مت بھولو. جمع کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کرو، نمازیں مت چھوڑو، لوگوں کا حق ادا کرنے سے پیچھے مت رہو. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، تم سب ادا کر رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. تم نے اللہ کا بھی حق ادا کر دیا، صدقات بھی دے دیا، لوگوں کے لیے، مدرسے مسجدوں کے لیے بھی تم کام آ گئے. لیکن ساری کوشش کیا اسی دنیا کے لیے؟ کیا سارا ٹارگٹ اسی ایک دنیا کے لیے جو دنیا چھوڑ کر جانا، چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی آدمی چھوڑ کے جائے گا. بڑے بڑے بادشاہ چھوڑ کے چلے گئے، خزانے کے خزانے چھوڑ کے چلے گئے. کم ترکو من جنات و عیون. قرآن وہ نقشہ کھینچتا ہے، فرعون کے محلات اور باغات کے نقشے کو کھینچتا ہے. کم ترکو من جنات و عیون. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب ایران کو فتح کر کے جب دیکھا کہ وہ دشمن اور وہ بادشاہ سب کا سب سارے کا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی زبان پر وہی قرآن کی آیت آئی، کم ترکو من جنات و عیون. ارے کتنے باغات اور محلات یہ چھوڑ کر چلے گئے. وَزُرُوعٍ کم ترکو من جنات و عیون وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم. اور بڑے بڑے کھیت تھے، اچھے اچھے باغات تھے، اور بیٹھنے کے لیے بڑے عمدہ جگہ بنا رکھے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اور ایسی نعمتیں، باغات اور پھل اور فروٹ اور ان کے دسترخوانوں کے میوے اور ان کے لیے شربتیں اور شراب. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ فرماتے ہیں نافرمانوں سے ایسے ہی ہم چھینتے ہیں. انہوں نے وہ امتحان میں ناکام ہوئے، ان سے نعمتوں کو چھین کر دوسروں کو وارث بناتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ اس نعمت میں رہ کر اللہ کا کتنا شکر ہے. آگے قرآن کہتا ہے یہ ایسے مجرم تھے فرعون اور اس کے ماننے والے. یہ صرف فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ آگے کے لوگوں کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر جتنے لوگ چلیں گے، فرعون اور حامان اور قارون اور
یہ ایران کے سارے جتنے بادشاہ تھے اور سارے کے سارے ملک شام کے جتنے بادشاہ تھے اور دنیا کے وہ سارے بادشاہ جو ان لوگوں کے راہوں پر چلیں گے، مال اور دولت پر اترائیں گے، اللہ کی نہیں سنیں گے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ان کا بھی حال یہی ہوگا۔ لوگوں سنو، فما بکت علیہم السماء والارض، جب ان کی موت آئے گی، یہ مریں گے، تو ان پر نہ آسمان کو رونا آئے گا نہ زمین کو ترس آئے گی۔ نیک بندہ، ایمان والے بندے کے بارے میں تو حدیث میں بتایا گیا، جب وہ مرتا ہے تو اس کی عبادت کی ہوئی جگہ اس کو یاد کرتی ہیں، وہ حصے جس میں اس نے نمازیں پڑھی تھی وہ حصے رونے لگتے ہیں۔ وہ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، وہ حصے جہاں پر لوگوں کے کام آتا تھا، جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ سارے حصے، وہ ساری جگہیں، وہ راستے جہاں پر سے ایمان والا گزر کر نمازوں کو آیا جایا کرتا تھا، ان کو بھی رونا آتا تھا۔ حتیٰ کہ آسمان کے وہ حصے جہاں سے اس کے اعمال پہنچتے تھے، اگر اللہ کا خاص بندہ ہوگا تو وہ آسمان کے حصے میں روئیں گے اس کی موت پر۔ اور کچھ بدماش اور کمینے، اللہ کے نظر کے ذلیل، جن کو کہا گیا قرآن نے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی گرے ہوئے۔ جانور تو اپنی اسے جو سکھایا گیا وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے۔ کبھی بکری کو گوشت کھاتے نہیں دیکھا گیا، کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن انسان کو بتایا گیا تمہاری غذا حلال ہے، تم حلال کو چھوڑتے ہو، حرام کھا رہے ہو۔ انسان کو جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر بھی چلتا ہے، اس راستے پر بھی چلتا ہے، جو اسے بتایا گیا اس راستے پر بھی چلتا ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ تو ایسے ذلیل جب مرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا نا، موتیں کو جلدی اٹھانے کو کہا گیا۔ کسی کی موت ہو جائے رکھ کر مت بیٹھو، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو جلدی اٹھانے سے کا حکم دیا ہے، کسی کا انتظار مت کرو، ٹھیک ہے کوئی پہنچ جائے تو اچھی بات ہے، 3 چیز میں دیری مت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کا جب وقت ہو جائے تو یہ مت دیکھو کہ بھی فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، انتظار 1-8 منٹ ہو سکتی ہے، امام نہیں آئے، کوئی خاص مہمان نہیں آیا، ٹھیک ہے، کوئی خاص مہمان آیا ہو اس وقت میں نماز میں نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب جماعت حاضر ہو جائے تو فوراً ادا کر لیا کرو۔ دوسری بات، جب عورت بچی کی عمر ہو جائے شادی کی، اس کا نکاح کر دو۔ تیسری چیز بتایا، جب جنازہ حاضر ہو جائے، میت مر جائے، کوئی انسان انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے میں دیر مت کرو۔ اگر تم ان 3 کاموں میں دیر کرو گے، جماعت کھڑی ہونے میں، بچی کی شادی میں اور جنازہ پڑھنے میں، جنازے کی نماز ادا کرنے میں، تم دیکھو گے کہ ان 3 کاموں کو دیر کرنے کی وجہ سے زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا جب سے یہ فریج آیا انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے کے لوگ تو دیکھتے تھے گاڑی کی کنڈیشن جلدی اٹھا دیتے تھے۔ آئس باکس جو ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کو بائیکاٹ کیجئے، ماحول سے ہٹائیے اس کو۔ آئس باکس تو وہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں باڈی بہت سیف سے ہے، لیکن وہ فریزر میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، بیٹا بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے۔ اب انتظار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہوتی تھی کہ وہی ظہر میں کسی کا انتقال ہوا، عصر میں جنازہ حاضر یا مغرب میں حاضر، عصر میں کسی کا انتقال ہوا ہے عشاء میں حاضر۔ یہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ بھئی فلاں آ جائے، فلاں آ جائے۔ ہاں اللہ معاف فرمایا، کیسی کیسی ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والا یا تو ایسا ہے
جس سے دنیا راحت پاتی ہے. وہ تو دنیا کو ستا رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، ہر کسی کا مال ہڑپ کرنا، زمینیں ہڑپ کرنا، نقصان پہنچانا، روب داری، اپنا قبضہ جمانا، یہ وہ حرکتیں تھیں جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا تھا. اب یہ گیا کیا؟ لوگ سوچتے ہیں بھئی بہت اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک، کچرا جتنا کم ہو جائے محلے کو اتنا اچھا ہے. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا مستریح او مستراح. مستریح کسے کہتے ہیں؟ راحت پانے والا. دنیا کے غم اور یہاں کا ٹینشن، یہاں کی تکلیفیں، اور اتنا اس نے مصیبتیں جھیلی ہیں، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، گھر بار کے اعتبار سے، غریبی کے اعتبار سے، لوگوں کے ستانے کے اعتبار سے، کئی سارے جھمیلے اور ٹینشن اس نے پالے ہیں. جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ راحت پاتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے. جب یہ بھی راحت پاتا ہے اور تو اس کو اس کے مقام تک جلدی سے پہنچا دو تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا ہے، اب جنت جلدی جا کر کے اپنے بہتر مقام پر پہنچ جائے. اور یہ وہ شخص جو دنیا کے لیے مصیبت ہے اور جس سے دنیا لوگ ناراض تھے، تکلیف میں تھے، اس کو اس کے مقام پر جلدی سے پہنچا دیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے مرنے پر زمین کو ترس آتی ہے، آسمان کو ترس آتا ہے. ایک صحابی بچے، تابعی بچے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جن کا نام تھا علی ابن حسین زین العابدین، جن کا لقب تھا. ہاں کیسے تھے؟ بہت پوری رات روتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ سو جایا بھی کریں، اتنا روتے ہیں، آپ آل رسول سے ہیں، نواز رسول ہیں، آپ کے والد تو نواز رسول تھے، جنتیوں کے سردار ہیں، تمہاری تو بخشش ہو جائے گی، تم تو بڑے اونچے لوگ ہو. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے میرے خاندان کے 72 آدمیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے کیسے دنیا کے اندر چین آئے گا، میں کیسے چین سے جی سکتا. اور تھے اتنے اچھے، اللہ اکبر، اتنے عبادت. واقعات پھل کو سمجھ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ درخت کتنا اچھا ہوگا، درخت کی اگائی اور درخت کی پرورش لوگوں نے کتنی اچھی کی ہوگی کہ اس سے اتنا میٹھا پھل نکلا. جب ان کا انتقال ہوا تو 100 گھرانے مدینے کے فاقے کے نکلے. نہلانے والے نے دیکھا تو پیٹ میں موٹے اٹھا کر، بوریے اٹھا کر کے غریبوں کے گھر میں لے جا کر رات میں رکھ دیتے. صبح دروازہ کھولتے تو اندر بوری آ کر پڑتے تھے. کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کس نے اٹھایا، کس نے رکھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد 100 گھرانے ایسے تھے کہ جن کے چلے جانے پر فاقے کے ساتھ نکلے اور پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. ہائے ہماری فریاد رسی کرنے والا کہاں چلا گیا، ہائے ہمارا غم کھانے والا کہاں چلا گیا، اور ہم پر ترس کھانے والا کہاں چلا گیا. پورا مدینہ رو رہا تھا ان کے چلے جانے کے بعد. اور وہ ایسے گئے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ جمع کر کے رکھا تھا سارے کا سارا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اور غریبوں کے اور یتیموں کے ایسے کام آئے کہ ان کے چلے جانے کے بعد دنیا روتی رہ گئی. میرے دوستو بزرگوں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مجھے اور آپ کو جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بار کے کھانے پینے کی فکر سے زیادہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، رو رہے تھے بیٹے کی فراق میں. ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ جسے لاڑ سے پالا ہو، باپ سے بچھڑ جائے، باپ روتے روتے اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی. ایک مرتبہ جبرائیل حاضر ہوئے تو پوچھا یعقوب علیہ السلام نے، بتائیے میرے بیٹے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. نبی تھے، بتا سکتے تھے، ان کو بتایا تو جا سکتا تھا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ میں رہتے ہیں. انہیں کہا گیا کہ دیکھو وہ تو ہیں جہاں ہیں، ان کے حق میں جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا وہ وہاں ہیں، لیکن تمہیں بقیہ اپنے جو 10-11 بچے ہیں
ان کے دین ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. یہ فکر کرو کہ میرے بقیہ بچے کیسے اللہ کو خوش کر جائیں اور کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں. یہ نصیحت کی جا رہی ہے وقت کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے. آپ کو کون نصیحت کرے گا؟ مجھے کون نصیحت کرے گا؟ ہم نے بچوں کو کالج کے حوالے کر رکھا، اسکولوں کے حوالے کر رکھا، وہیں پلیں گے، وہیں سیکھیں گے، وہیں جو ہے رہیں گے. ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آئی، اس کو کیا نالجز لے رہا ہے، اس کے عادات و اخلاق کیا ہیں، وہ کہاں تک پہنچا ہے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں فکر کیا جائے. اس وقت کے سب سے بڑے جو جماعت ہے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم حیدرآباد میں رہتے ہیں. وہ کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے فون آیا، وہ عورت کا فون تھا، اس نے لمبی چوڑی تقریر کی فون کہ جمعے کے بیانات مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اجتماعات مردوں کے لیے ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں، سارے کا سارا مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. نہ عورتوں کے مدرسے صحیح سے ہوتے ہیں، نہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، نہ عورتوں کے لیے بیانات ہوتے ہیں، نہ عورتوں کے لیے سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم کیا جاتا ہے. اب عورتیں گھروں میں رہتی ہیں تو وہی ٹی وی، وہی سیریل، وہی بد اخلاقی اور بے ادبی کے مناظر دیکھتے دیکھتے. اب بتائیے، حضرت وہ پوچھ رہی ہے فون میں، بتائیے ہماری عورتوں کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ ہم آپ کے دامن نہیں پکڑیں گے تو کس کے دامن پکڑیں گے؟ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا جو جماعت اپنے کو مسلمان کہتی ہے وہ ساری کی ساری اس بورڈ کے اندر شامل ہے. آپ اتنے بڑے ہو، آپ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اپنی اوپینین، پرسنلی اوپینین کہتا ہوں. فتنے کے ڈر سے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کہ کہیں اختلاط نہ ہو جائے. آج تو عورت ایسی جگہ کون سی ہے آپ مجھے بتائیے جہاں عورت نہیں جا رہی ہے؟ کیا شادی خانہ، کیا اسکول، کیا کالج، کیا مالز، کیا جو ہے دکانیں، سب کام عورت کر رہی ہے. لیکن فتنے سے بچنے کے لیے اسے ان سارے مناظر سے بھی، ان ساری جگہوں سے بھی بچنا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے تو نہیں بچ رہی ہے. کم از کم اس کے لیے نماز کا انتظام مسجدوں میں نہیں ہے تو ان کو دین سکھانے کا اور دین سمجھانے کا انتظام ہے. اگر کہیں اس کا انتظام کیا جا رہا ہے تو اس میں پورے طور پر حصہ لینے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ نہیں لے رہے ہیں، وہ بچیاں جو کسی اور کے حوالے ہو گئیں اور اسکول اور کالج میں جا کر ہم جولیوں کے ساتھ مل کر ان کے خیالات میں اس کا خیال بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَتَخَالَلْ، لوگوں دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے خیالات، اس کے مینٹالٹی، اس کا سب کچھ تمہارے دماغ میں داخل ہوگا. تم دوستی کرنے سے پہلے سوچ لو کس سے دوستی کر رہے ہو. ہمیں نہیں پتا ہماری بچی کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے. وہ اگر بھٹک جاتی ہے تو اس پر شکایتیں ہوتی ہیں، اس پر ہزار باتیں ہوتی ہیں، لیکن بھٹکنے سے پہلے ہم نے اس کے تربیت کا کیا انتظام کیا؟ ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ 98% بچے اسکول اور کالجز جاتے ہیں، 2% بچے اور بچیاں مدرسوں کو آتی ہیں. مدرسے کا مطلب جہاں ہاسٹل ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوں. اکثر فیصد طبقہ اسکولوں میں کالجز میں جا رہا ہے. اسے نہ پرنسپال کو، نہ اسکول مینجمنٹ کو، نہ کالج کے پروفیسر اور لیکچررز کو اس بات کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا اسٹوڈنٹ کیسے بیسٹ کیریئر والا بن جائے، بیسٹ جو ہے اس کے ایکٹنگ، اس کی جو ہے زندگی کا گزارنے کا طریقہ، ایٹیٹیوڈ، اس کی مینٹالٹی، وہ سب کیسے صحیح ہو جائے.
وہ کیسے بیسٹ جو ہے بیٹی بن جائے، بیسٹ بیٹا بن جائے، اور ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، اللہ رسول کا راضی کرنا، کہ ان کو کچھ مطلب نہیں ہوتا، ان کو اپنے پیسوں سے، کام سے مطلب ہوتا ہے۔ اگر وہ فکر کی جاتی ہے تو دین کی فکر جو لوگ کرتے ہیں، مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگ، تبلیغ اور دین کی محنت کرنے والے، مراکز سے جڑے ہوئے لوگ، خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ، ان کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، اپنی بچیوں کی فکر کریں، محلے کی بچیوں کی فکر کریں۔ آپ کی بچی صحیح ہے تو اس پر مطمئن مت بیٹھے، مطمئن مت بیٹھے۔ آپ کا نماز روزہ، آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ بڑا شہر ہے ہمارے بازو میں، مسلمانوں کی اچھی آبادی ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ قصہ سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نمازی اور حاجی صاحب کے گھر کے اندر رہنے والی بچی، جس کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا گیا اور اس کی خبر نہیں رکھی گئی کہ بچی کیا کر رہی ہے، کس سے دوستی لگا رہی ہے۔ اڑیسہ کے رہنے والے کہ عیسائی نوجوان سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور اس سے گپ شپ ہوتی ہے، وہ پیار و محبت کے جھانسے میں اس کو پھنسا کر یہاں سے لے جاتا ہے تمل ناڈو کے علاقے سے، اور وہ بچی جس کے ماں باپ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عیسائی بن گئی۔ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ بچی کے ہاتھ میں موبائل دے کر گھر کی دیوار چاہے کتنی اونچی بنا لیں کوئی فائدہ نہیں۔ گھر کی دیوار اونچی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب سارے غیر مردوں کو آپ نے بچی کے ہاتھ میں تھما دیا، سارا لنک دے دیا، اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے کانٹیکٹ کر رہی ہے۔ بہت دنوں کے بعد وہ آئے، ماں باپ کے ساتھ رہے، ماں باپ کے ساتھ توبہ کیا، ایمان کی تجدید ہوئی، ماں باپ نے ان کو ایمان کی تلقین کی، سب کچھ ہوا۔ جاتے ہوئے ٹرین پر بچی کہہ کر جا رہی ہے، کبھی انجیل اور بائبل بھی تو اٹھا کر پڑھ کر دیکھو، اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ہمیں موقع ملا ہے، ہم جاگ سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں، اپنے بچیوں کی ایمان کی فکر کی جا سکتی ہے۔ ہماری بچی اگر صحیح ہو گئی اسکول اور کالج کے ماحول کے ساتھ، انشاءاللہ وہ دیندار بن سکتی ہے۔ پچھلے 6 مہینے پہلے کا واقعہ، ایک بچی، میں بھولتا ہوں کس علاقے کا ہے، گولڈ میڈل لے رہی ہے، لیکن اس کے گلے میں گولڈ میڈل پہنانے والا وہ جو ہے چیف گیسٹ مرد ہے، تو وہ باحجاب لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں مرد کے ہاتھ سے اپنے گلے میں گولڈ میڈل نہیں پہن سکتی۔ اس میں کتنا میسج گیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ اس سے کیا میسج گیا دنیا کو؟ یہ میسج جاتا ہے کہ باحجاب عورت بھی پڑھ کر گولڈ میڈل لے سکتی ہے، اور باحجاب عورت پڑھتے پڑھتے اپنے دین پر باقی رہ سکتی ہے۔ بقیہ چیف گیسٹ جو تھے، لیڈیز جو تھی، انہوں نے اس کو پہنایا، دنیا بھر کو ایک پیغام دیا کہ جو ہے عورت اور مرد چاہے کتنے ہی ماحول میں، کیسے ہی ماحول میں پڑھے، لیکن جب بچی کی تربیت ہو تو وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر ماڈل زندگی بنا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس بارے میں فکر کریں گے، کوشش کریں گے۔ رب العزت کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عورتوں کی دینی تعلیم کی اور ان کے اخلاقی تربیت کی فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔